بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج ہم آئے ہیں فارمر اکنامک ایڈوائزر اور بہت ہی اچھے اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے کے پاس کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بل بھی حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر سبمٹ کر دیا ہے, ابھی تک لے جو ہے وہ نہیں ہوا. تو ان چیزوں کے بارے میں اور بجٹ کے بارے میں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے پاکستان میں کہ جس سے یہ گفتگو کی جا سکے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. سر سب سے پہلے جو ایک میں جس بل کو کنٹروورشل بل کہتا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, سر آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے تو اس ٹائم ہی کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک اٹانومی, یہ پارٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام ہے. جی سر. ٹھیک ہے, کنڈیشنز کے لیے کنڈیشنز میں ہے شامل, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ کوئی آج پہلی مرتبہ یہ شامل نہیں ہوئی ہے, یہ پہلے سے بھی تھا اور پہلے سے بھی میرے زمانے میں بھی تھا. تو اس زمانے میں ان سے بات چیت کرتا تھا کہ مجھے کنونس کر دو کہ یہ بہت ضروری ہے. وہ مجھے کنونس نہیں کر سکتے تھے, خاص کر انفلیشن ٹارگیٹنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر. میں اس زمانے میں محسن خان صاحب ہوتے تھے, جی بالکل, آئی ایم ایف کی طرف سے وہ آیا کرتے تھے. تو میری ان سے کافی اس ایشوز پہ باتیں ہوتی تھیں اور وہ مجھ سے اگری کر جاتے تھے, یہ بھی میں بتا دوں, اور پھر وہ ختم ہو جاتا تھا معاملہ. وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی جو پروگرام ہوتے گئے اس وقت بھی یہ آتا رہا. سر اس کی وجہ یہ نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ ابھی جو نیگوشیٹ کرنے والی ٹیم ہے وہ بہت ہی ویک ہے؟ میں یہی اسی کی طرف آ رہا تھا کہ پچھلے بھی جو لوگ تھے جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, وہ بھی ان کے پاس بھی یہ چیزیں آتی تھیں, انہوں نے اس کو ادھر ادھر ٹال دیا کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ گورنر بھی ہمارا اپنا آدمی ہے اور فائنانس منسٹر بھی ہمارا کزن ہے. ورلڈ بینک سے تھا نا, ورلڈ بینک سے, تو اس لیے کزن ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں. جی 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 بالکل. تو اس سے بہتر موقع تو نہیں ہو سکتا ہے, تو اس میں ضرور کرانا ہے. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن بڑا بیڈ انٹینشن ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیں, حفیظ شیخ صاحب جب الیکشن ہار گئے. سر ویسے ایک چیز میں, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں؟ جی جی بالکل, صرف کلاس فیلو نہیں ہیں, بڑے اچھے دوست تھے. میں تھے کہوں گا کیونکہ پچھلے اس دور میں جب آئے تو پھر کوئی رابطہ نہیں رہا اس طریقے سے. حالانکہ کلاس فیلو کہاں پہ تھے سر آپ؟ کراچی یونیورسٹی میں تھے. ٹھیک ہے سر. اکٹھے تھے اور بہت اچھے دوست رہے ہیں یہ. اور یہ کچھ کلاس فیلوز ایسے ہوتے ہیں جو بہت عرصے تک ایک دوسرے سے ان ٹچ رہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہم کچھ 37 سال کے تعلقات تھے ہمارے. ٹھیک ہے. اور ہم میں جب منسٹری آف فائنانس میں تھا اور دبئی وغیرہ جاتا تھا بورڈ کی میٹنگ میں, یو بی ایل کے, سعودی پاک کے, اس زمانے میں پاکستان میں لوگ نہیں آتے تھے میٹنگ کرنے کے لیے, تو میں حفیظ شیخ سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی کیونکہ ان کا بھی دفتر وہیں شیخ زاید روڈ پہ تھا. تو میرا ہمیشہ سے ان کا رابطہ رہا ہے جب سے ہم کلاس فیلو بنے ہیں, ون وے ادر کے رابطہ رہا ہے. تو یہ جو اس سے پہلے بھی جو تھے لوگ, انہوں نے اس کو ادھر ادھر کر دیتے تھے. اس وقت مرتبہ انہوں نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے, گورنر بھی ہمارا آدمی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ فائنانس منسٹر جو ہے وہ کزن ہے, تو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. اور دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بالکل خاموشی سے تھیں. جیسے ہی حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے, جی بالکل, انہیں یہ بے چینی ہو گئی کہ ان کا فیوچر انسرٹن ہے. بالکل ٹھیک. تو بجائے قبل اس کے کہ وہ منسٹری آف فائنانس سے فارغ کر دیے جائیں, یہ ایک دم بلڈوز کراؤ. بالکل. اور اسی بلڈوز میں ہی کر کے لایا گیا, اور ایسے ٹائم پہ لایا گیا کہ جب پوری حکومت پاکستان
اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ سینٹ کے الیکشن میں مصروف بالکل کیبنٹ کی میٹنگ اس ٹائم ہوئی سر. بالکل یہ 9 تاریخ کو ہوئی اور 12 کو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن تھا. بالکل آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہو یا کیبنٹ کے جو منسٹر ہیں وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے کہ لا کو پڑھیں. انہوں نے حفیظ شیخ سے کہا کہ آپ ذرا بتا دیں کیا ہے, اور یہ اسی وقت جو ہے سرکولیٹ ہوا اور اس پہ نمبرنگ تھی لکھی ہوئی تاکہ سرکولیشن کے بعد فوراً وڈرا کر لیا گیا تاکہ کاؤنٹنگ میں آسانی ہو سکے. تو انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے اور یہ IMF کی کنڈیشنز بھی ہے, ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ 500 ملین کا ہمارا ٹرانس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو گن پوائنٹ پہ ہی ہم سے سائن کرا رہے ہیں آ کے. سب نے ہاں کر دیا, لیکن بعد میں جب ہاہکار مچا انہیں بھی خیال آیا کہ ہوا کیا ہے. جب انہوں نے بھی غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حفیظ شیخ صاحب کو بتانی چاہیے تھی. سر ویسے ایک چیز مجھے اور میں آپ کو بتاؤں, منسٹری آف فائنانس میں پہلے جب یہ ڈرافٹ آیا تھا تو اس ٹائم بھی اس کے اوپر منسٹری آف فائنانس نے, چونکہ میرے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے سر, جس میں اپوز کیا تھا بہت سی کلاسز. بالکل ہے. تو یہ چینج آف مائنڈ اور چینج آف ہارٹ کیسے اتنی جلدی ہو گیا؟ چینج ہارٹ تو نہیں ہوا ہے, مطلب یہ بلڈوز کیا گیا نا اس کو. ٹھیک ہے, اب یہ فائنانس سیکرٹری بتائے گا کہ کیا یہ چینج آف, اور فائنانس سیکرٹری چینج ہوئے تھے سر, چینج ہو گئے تھے نا. بالکل. تو اب یہ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں اسی لائن پہ چل پڑے جس لائن پہ وزیر. سر ایک اور خاص بات دیکھیں, CPLC ہے ایک جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے, اس سے بھی ویور لے لیا. یہی ساری چیزیں تو اسی سے تو اظہار ہوتا ہے نا کہ اس کے پیچھے بڑی الٹیریئر موٹیو ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنا, یہ پہلی مرتبہ مالک صاحب کے پروگرام میں نے اور حفیظ پاشا صاحب نے بہت سخت اس پہ بیانات ہم نے پروگرام میں کیا, اور مالک صاحب کو بھی کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زوردار طریقے سے اس کی مخالفت کی اور اس کو بتایا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. سر کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ والی بات ہے؟ بالکل 200% ہے. کیسے سر؟ اس لیے کہ اس ملک کے جو آئین ہے یا اس ملک کے جو ادارے ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو فارغ کر سکتا ہے. بالکل. لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں کر سکے گا. بالکل صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, نیب ہے, FIA ہے, صوبائی انٹیلیجنس بیوروز ہیں, یا وہ تمام ادارے جو انٹیلیجنس کے ہیں جو لوگوں پہ یا اسٹاف پہ نظر رکھتے ہیں, وہ تو اب ملک کے وزیر اعظم کو تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, صدر پاکستان کی کر سکتے ہیں کہ جب وہ ان کی امیونٹی ختم ہو جائے اور صدارت سے کرسی صدارت سے ہٹ جائے تو اس کی تو کر سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر اور ماضی کے گورنر کا بھی یہ احتساب نہیں کر سکتا. اچھا سر, میں نے تو یہ پاکستان کے آئین سے بالاتر ہو گیا نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اچھا سر, میں نے اسٹیٹ بینک کے لوگوں سے بیک گراؤنڈ بریفنگ انہوں نے مجھے دی, تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ یہ امیونٹی FIA اور نیب سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب مجھے دیا وہ میں آپ کو بتا. انہوں نے کہا جی اگر ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں اور اس کے نتیجے میں ڈیٹ سروسنگ بڑھ جائے تو یہ نہ ہو کہ ڈیٹ سروسنگ پر بڑھنے کے نتیجے میں نیب ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس وجہ سے ہم نے یہ امیونٹی کی کلاس شامل کی. بہت ساری چیزیں اسٹیٹ بینک کے ماضی میں ہوئی ہیں, گڑبڑ شڑبڑ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے 1000 روپے میں بینک دیا تھا, تو وہ کبھی تو یہ چیزیں اٹھ سکتی ہے نا. بالکل. تو ان سبوں سے جان چھوڑا لو, یہ تو پرماننٹ ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ NRO ہے. یہ بھی ایک طریقے سے NRO تھا نا, ماضی کے تمام گورنر اور موجودہ گورنر سب کو NRO مل جائے ان ایڈوانس. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر یہ بل پارلیمنٹ میں جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ لے کر دیں گے, اب پارلیمنٹیرینز کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اسکروٹنی کو کیسے کریں؟ ابھی جس میں پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا, PMLN نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا, مجھے معلوم ہے کہ جماعت اسلامی بھی اس کی مخالفت کرے گی. تو یہ تو ہے وہاں پر پارلیمنٹیرین پر رول پلے کریں گے, شور کریں گے. صحیح ہے. بالکل. دیکھیں پھر یہ ہے کہ حکومت وقت کے لوگ کیا جواب دیں گے.
کہ کیا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہم کس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کہتے ہیں؟ کیا فیڈرل ریزرو سسٹم کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کہہ رہے ہیں، یا بینک آف انگلینڈ کو ہم بیسٹ پریکٹس کہہ رہے ہیں، یا بینک آف جاپان کو بیسٹ پریکٹس کر رہے ہیں؟ یا جب ہماری اکانومی جاپان، انگلینڈ اور امریکہ کے برابر ہو جائے گی، ہم بھی اپنے اسٹیٹ بینک کو اسی طریقے کی آزادی دے دیں گے۔ لیکن ابھی ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں۔ ہمارا سینٹرل بینک ہندوستان کے سینٹرل بینک سے کمتر ہے انڈیپینڈنس کے لحاظ سے؟ ملیشیا سے کمتر ہے؟ دی آنسر از نو۔ آور سینٹرل بینک از ایز انڈیپینڈنٹ ایز ریزرو بینک آف انڈیا، ایز بینک نگارا ملیشیا۔ آور سینٹرل بینک از مور انڈیپینڈنٹ دین بینک آف تھائی لینڈ، بینک آف ارجنٹینا، برازیل۔ ان کے بینکوں سے زیادہ آزاد ہے۔ تو پھر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر، ویسے میری یہ انفارمیشن ہے کہ منسٹری آف فائنانس بھی اس سے پہلے کافی زیادہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کی تھی کہ آپ اس طرح کا ڈرافٹ نہ لے کر آئیں، اور بلکہ باجوہ صاحب کے زمانے میں ایک ڈرافٹ پہ ایگری بھی کر لیا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو بالکل ہی منوان، بلکہ میرے خیال میں جتنا آئی ایم ایف نے ریکمینڈ کیا تھا کچھ اس سے زیادہ میرا خیال میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہی کر دیا ہے۔ جو وہ نہیں بھی انہوں نے کہا تھا وہ بھی انہوں نے کر دیا تھا۔ اس لیے سر ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل ان کا ہے اسسٹنس یا جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پبلک کر دیا جائے سر؟ یہ تو اب تک تو ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی ایسی چیز ہے کیوں نہیں اس ڈاکومنٹ کو پبلک کیا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل اس کو ڈاکومنٹ کو پبلک ہونا چاہیے، جو آئی ایم ایف کرنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح ہے، تاکہ پتہ چلتا کہ آئی ایم ایف نے کیا مانگا تھا اور یہ ڈاکومنٹ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو کہ بڑی میرے خیال میں کنٹروورشل ہے، وہ فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں نا، وہ اس لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی میرا بھی یہی ویو ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، اور ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے وی آر کیرنگ اے لارج بیگیج آف ان امپلائڈ پیپل، لارج بیگیج آف پاورٹی اسٹرائکن پیپل۔ تو ہمیں تو گرو کرنا ایٹ اے فاسٹر پیس، یہ ہماری کمپلشن ہے، مجبوری ہے کہ ہمیں 7 سے 8% ہماری معیشت کو گرو کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ صرف منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری ہوگی؟ دی آنسر از نو۔ ہر جو آرگن آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اس میں۔ اگر اسٹیٹ بینک کہے کہ جی ہماری تو ایک ہی ہے پرائس اسٹیبلٹی، دیکھیں اگر صحیح معنوں میں دیکھیں پرائس اسٹیبلٹی میں سے ہم انفلیشن ٹارگیٹنگ کریں گے تو پھر اسٹیٹ بینک کو فارغ کر دیں، اس کے لیے 2 آدمی کافی ہے، پورے اسٹیٹ بینک کو ختم کر دیں۔ صحیح ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف انفلیشن ٹارگیٹنگ ہے، اس ملک میں انفلیشن ٹارگیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہی بات میں محسن خان کو کہتا تھا کہ لک ایٹ دی کمپوزیشن آف آر سی پی آئی باسکٹ۔ جی سر، یہ تو زیادہ تر فوڈ ڈریون ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے انٹرسٹ ریٹ سے؟ تو سپلائی سائڈ فینومینن، سپلائی سائڈ ہے۔ پھر گورنمنٹ اپنی جو قیمتیں بڑھا رہی ہوتی ہے، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، تو کیا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر آپ گورنمنٹ کے ہاتھ کو روک دیں گے؟ آپ کیسے روکیں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو کیا انٹرسٹ ریٹ ہمارے یہاں بڑھنے سے دنیا کے اوپیک والے اس لیے تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے کہ جی پاکستان کے سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا؟ صحیح ہے سر۔ مطلب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ انفلیشن ٹارگیٹنگ ان ملکوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں پر انفلیشن ڈیمانڈ سائڈ ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے نا، زیادہ طلب کی وجہ سے۔ بالکل، اگر رسد اور طلب میں زیادہ ہو جائے تو پرائس پہ پریشر پڑتا ہے۔ تو آپ کو یہ ہے کہ جی آپ طلب کو کم کریں۔ طلب کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے از اے ویری پاورفل انسٹرومنٹ۔ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں گے، انویسٹمنٹ کم ہو جائے گا۔ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے، انٹرسٹ ریٹ کو جب بڑھائیں گے انویسٹمنٹ کم ہوگا۔ انویسٹمنٹ از ون کمپوننٹ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ۔ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے، کنزمپشن میں کمی ہو سکتی ہے کہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ سیونگ کی طرف شاید چلے جائیں تو اپنے کنزمپشن کو، کرنٹ کنزمپشن کو پوسٹ پون کر دیں گے، تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس کے لیے ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں انفلیشن میجر ہوتا ہے، یہ انسٹرومنٹ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی سپلائی کو بہتر کریں، اپنی گورننس کو بہتر کریں۔ یہ کیا چینی اور گندم کے مافیا کو ہینڈل کر لے گا انفلیشن ٹارگیٹنگ؟ ڈیفینیٹلی نہیں۔ مطلب دیکھیں نا کس طریقے سے قیمتیں ہمارے یہاں بڑھی ہیں۔
یہ بڑھی ہے یا بڑھائی گئی ہیں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی میں پرائم منسٹر جن مافیاز کا ذکر کرتے ہیں وہ یہاں پہ ان کا رول ہے، تو انٹرسٹ ریٹ ان کو کیسے جو ہے وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہی باتیں میں نے محسن خان سے بھی کی اور ہی اگریڈ کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا سر، ایک جو اس کے اندر ہے جو ٹینیور ہے گورنر کا، وہ 3 سے 5 سال کرنے کی پروپوزل ہے، اس سے آپ پہ اتفاق؟ نہیں، 3 سے 5 ہے ٹھیک ہے، لیکن 1 ٹرم، جہاں دوسرا ٹرم آئے گا گورنر سیاسی ہو جائے گا، وہ سیاسی اثر رسوخ میں چلا جائے گا، اور یہی پرپس ہے اس کا کہ اسٹیٹ بینک کو اس سے نکال دیا جائے، سیاسی اثر و رسوخ، یعنی وہ سر بیسیکلی جو مجھے سمجھ آتی ہے دوسری ٹرم لینے کے لیے اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ایگزیکٹلی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر دوسرے ٹرم کی بات آئے گی تو وہ پھر ایک اور ٹرم 5 سال کے لینے کے لیے کون نہیں چاہے گا کہ مجھے 5 سال میں اور گورنر اسٹیٹ بینک رہوں، وہ پولیٹیکل ماسٹر کی خدمت کرے گا۔ بالکل، تو پھر وہ سارا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ پولیٹیکل انٹرفیرنس تو اس کا مطلب ہے بڑھ جائے گی، پھر اس کا مطلب ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس آف کورس، اس لیے 1 ٹرم 5 ایئرس 1 گو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے اور مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے TOR میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ ہے کہ صرف اس میں کہ جی کوارٹرلی میٹنگ ہوگی، وہ کیا سال میں بھی نہیں ہوتی ہے، بٹ اٹ شوڈ بیکم مینڈیٹری کہ یہ ہونی چاہیے، مینڈیٹری ہو، تو اس میں کوئی تبدیلی کریں اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں، اس میں کوئی تبدیلی اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ اس میں ہوگا، اور ٹھیک ہے، آپ کامرس منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں، اس میں سے کامرس منسٹر کا تو کوئی رول نہیں ہے، آپ اس میں اسٹیٹ بینک ہو، منسٹری آف فائنانس ہو اور پلاننگ کمیشن ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ بہت سی فیڈرل گورنمنٹ جو ڈائریکٹیوز دے کے کچھ ایکسپورٹ اور باقی سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ فنڈز جو ہے وہ کر سکتی ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے، ان پہ بھی پابندی ہے، اور خاص کر جو گروتھ ہے وہ تو اس کی ڈومین سے ہی نکال دی ہے۔ بالکل، دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ یہ جب کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے بہت سارے چیپ لون بھی لوگوں کو دیے۔ بالکل سر، اس انڈیپنڈنس کے بعد وہ نہیں کر سکیں گے۔ 1.4 ٹریلین کی انٹرونشن کی سر، ٹھیک ہے نا، اس اٹانومی کے بعد اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کرے گا۔ تو سر یعنی کہ آپ خود ہی ہاتھ کٹوا رہے ہیں یار۔ پھر سینٹرل گورنمنٹ کی بورونگ سر، آپ یہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی کیلمٹی کسی طرح کی بھی، بالکل بالکل، تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے کیا کرے گی پھر؟ نہیں، اس کے چلو وہ تو ایک نیچرل کیلامٹیز ہے یا جنگ ہے، ایک ایکسیپشنل سچویشن ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں حکومت پاکستان کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں۔ جی سر۔ تو جو FBR کا ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ جا کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور جب گورنمنٹ کے اخراجات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ریونیو بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور اخراجات بھی ہو رہے ہیں، چیک تو چیک جب جا رہا ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس جب جاتا ہے تو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ پیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں، چیک زیادہ آ گیا ہے وہاں پر، تو اتنے تو پیسے نہیں ہیں، تو کیا گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا چیک باؤنس ہو جائے گا؟ ڈیفالٹ باؤنس ہوگا نا۔ بالکل۔ تو اس سے تو بڑھ کے کوہرام مچ جائے گا اس ملک میں کہ حکومت پاکستان ہی بینکرپٹ ہو گئی، اس کا چیک باؤنس ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے سر۔ تو ابھی دیکھیں کیا طریقہ ہے، یہ بھی کسی لوگوں نے ہی طریقہ نکالا تھا نا، اور IMF کے پروگرام میں رہتے ہی یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ آپ ضرورت پڑے تو آپ اسٹیٹ بینک سے بورو کر لیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی کوارٹر آپ واپس کر دیں، تو آپ کے نیٹ بورنگ زیرو رہے۔ بالکل، تو آپ اس کو انشور کریں اس کو۔ اب سر بنیادی طور پہ 2 یا 3 بڑی کون سی تبدیلیاں اس لاء کے اندر آپ چاہتے ہیں یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر کی جانی چاہیے؟ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہو، جو اس پارلیمنٹ کا کوئی کمیٹی اس کی کرے؟ نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی پھر وہ سیاست ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے سر۔ جہاں آپ پارلیمنٹ کو اس میں لائیں گے تو وہ سیاسی ہو جائے گی۔ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے تو وہ کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹ دی ریکمنڈیشن آف دی پرائم منسٹر۔ تو وہ اگر کچھ ایسی چیز ہو جائے تو صدر پاکستان گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو کمیونیکیشن ہو
گورنر کے ساتھ میں یا صدر پاکستان کے، اس کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا منسٹری آف فائنانس کا جو ویو ہے وہ تھرو جو اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کے ذریعے سے گورنر کو آپ کنوے کرتے رہیں. اور اگر اس کے پاس اختیار ہے اپوائنٹ کرنے کا تو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے اس کو ہٹانے کا بھی. لیکن سر یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیں، اگر انفلیشن ٹارگیٹنگ ہے اور انفلیشن کا وہ ٹارگیٹ اپنا اچیو نہیں کر سکتا تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ نہیں کر سکا. لیکن پاکستان میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر انفلیشن کی کمپوزیشن کے اندر اس کی چیز ڈومین کے اندر ہے ہی نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ آپ دیکھو نا یار کیا 34% ویٹ اس کا فوڈ کا ہے. جی سر. 22% ہاؤس رینٹ ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ہاؤس رینٹ کو انٹرسٹ ریٹ سے کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب کوئی سوچنا چاہیے نا. 5% دواؤں کی قیمت کا ویٹ ہے. بالکل. وہ کون دواؤں کی قیمتیں کیا مارکیٹ کے میں ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں؟ وہ تو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو مطلب ہم یا تو آپ پورے باسکٹ کو چینج کر دیں، اس کو ویسٹرن ورلڈ کی طرح باسکٹ بنا دیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس انسٹرومنٹ کو لائیں تو بات بنے گی. لیکن سر وہ کیسے چینج کی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا فیملی بجٹ ایک سروے ہوتا ہے، لوگوں کے کنزمپشن پیٹرن کو دیکھا جاتا ہے. اب ہمارا کنزمپشن کا پیٹرن ہی اگر اس طرح سے ہے. بالکل ہے. دیکھیں ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، تو ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ ہمارے اگر 5 کوئنٹائل ہے نا، 5 جب سروے کرتے ہیں تو سب سے باٹم 20 ہے. بالکل. اس کے اوپر پھر 20% ہے، پھر اوپر ایک ٹاپ 20 ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو باٹم 2 کوئنٹائلز ہیں یعنی کہ باٹم 40% جو لوگ ہیں ان کا منتھلی ایکسپینڈیچر میں فوڈ کا جو شیئر ہے بجٹ میں یہ کوئی 55 سے 60% ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو بلک تو ان کا فوڈ آئٹمس کا ہے. بالکل. اسی طریقے سے آپ اوپر کی طرف جائیں تو اوور آل بھی اگر آپ دیکھ لیں ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں فوڈ کا ویٹ تقریباً 50% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کا تو بلک جو ہے فوڈ پہ جاتا ہے. بالکل. تو فوڈ کی پرائسز کو آپ انفلیشن ٹارگیٹنگ سے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اگر ٹماٹر کا کراپ فیل ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی قیمتیں بڑھنی ہے. ڈیفینیٹلی سر. جب تک کہ آپ امپورٹ نہ کریں اور اس کے امپورٹ ہوتے ہمیں بھی ٹائم لگتا ہے، اتنے میں کہیں دوسرے علاقے سے کراپ آ جائے گا تو آپ کا تو سارا جو ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ تو غائب ہو جائے گا. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ شاید ان کے بھی ان کی نادانی ہے کہ یہ انفلیشن ٹارگیٹنگ کی طرف جو اتنا پاگلوں کی طرح ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یار ذرا اس کے باسکٹ کو تو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے پاس ہی رہیے گا، واپس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.